بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ لوگ وائس میسج کے ذریعے سوالات بھیجتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو براہ کرم اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری ڈسکرپشن باکس میں بھی ایک نظر وہاں بھی ڈال لیجئے، کیونکہ جو دوسرے چینلز ہیں ان کے ساتھ بھی اگر آپ جڑ جائیں گے تو یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط ترین ہوتا چلا جائے گا. اور وہ لوگ جو ہمارے چینل کو آج پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یقینی بات ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اور اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز بہت پسند آئی ہوں گی. براہ کرم اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے. بغیر کسی تمہید کے آج کا سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی، میرا نام آمنہ ہے. آمنہ، اور میں الحمدللہ آپ کی جب سے آپ کا یہ میں نے سنا ہے نا نور چینل، تو میری بڑی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزائے خیر دے. آمین. اور آپ کے لیے بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے. اور میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہمارے گھر نیاز آتی ہے، اپنے گھروں میں سے بھی، اور نیاز آتی ہے ہر گھر سے، لیکن ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. محرم کی، یہ عید میلاد النبی کی، کیا میں اس میں سے اگر کوئی چیز لے کھانا چاہیں تو ہم کھا سکتے ہیں، اور نیاز جو پکاتے ہیں. اور دوسرا نیاز یہ کھا سکتے ہیں. دوسرا نا، ہاں، یہ بلائے اگر میلاد پہ یا میلاد پہ بلاتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا ہو، تو میں نہیں جاتی. میں کہتی ہوں پتہ نہیں جانا، اللہ تعالیٰ اس کا نا حدیث سے نہیں ثابت، تو اچھا نہیں لگتا. تو یہ بلاتے ہیں، اس لیے میں پھر چپ کر جاتی ہوں. نہ ہی میں نیاز گھر میں آئے تو میں نہیں کھاتی کچھ بھی. جی. لیکن مجھے یہ ذرا بتا دے کہ اگر کوئی چیز اگر مطلب آتی، اتنی چیزیں جو آتی ہیں، تو اگر ہم اس کو کھا لیں تو اس کا کیا قرآن ہوتا ہے؟ اس سے بھی محرم کی نیاز، عید میلاد النبی کی نیاز، یہ سارا کچھ، 12 وفات، عید میلاد النبی، شب برات، رجب کے کنڈے، 11ویں. سے بول رہی ہوں. آمنہ بہن، بہت شکریہ اس اہم ترین سوال کے شیئر کرنے کا. مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد بہت سے گھروں میں اس نظریے میں تبدیلی آئے گی کہ انہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کس رویے کو اختیار کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کا جواب پیش کروں، ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ ہمارے گروپ میں جو سلفی گروپ ہے، فضیلت شیخ معراج ربانی نے اس شعر کو وہاں نقل کیا، اور بہت خوبصورت شعر ہے. آپ بھی اسے پسند فرمائیں گے. ہو بدعتی پہ ہزار لعنت، وفات ختم الرسول پہ دیکھو. ہو بدعتی پہ ہزار لعنت، وفات ختم الرسول پہ دیکھو. سوائے مومن کے سارے شیطان جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے مومن کے سارے شیطان جہاں میں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ سوال میں نے دہلی میں بھیجا اس شخصیت کے پاس جو ایک عرصہ دراز بریلوی شہر اور بریلویوں کے درمیان، بریلی کے اندر دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہا ہو. اس سے خوبصورت جواب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور دے سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں جواب پیش کر رہا ہوں. یہ ہیں فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ شیخ. یہ جو سوال ہے، جو ہندو پاک میں جمعرات، شبرات، کنڈے، بالکل، اور اسی طرح سے 10واں، 40واں، 20واں برسی، محرم، تعزیے، چہلم، یہ جو سب نیازیں ہوتی ہیں، یہ سب نیاز لغیر اللہ ہے.
نیاز لغیر اللہ. دو باتیں سمجھ لیں اچھی طرح سے. جی شیخ. اگر کسی کھانے پر آپ کوئی چیز پڑھ کے اور دم کر کے کھاتے ہیں تو اگر بطور علاج ایسا کر رہے ہیں تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو منع کرتے ہیں. یعنی اتفاق نہیں ہے لیکن اکثر علماء شیخ بن باز وغیرہ اس کی اجازت دیتے ہیں. تو اگر علاج کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہے دم کرنے کی، کھانے پر. علاج کے لیے نہیں ہے جی تو اس کا حکم بدعت کا ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے دین میں، اور ایسا کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا، اس کے خلاف ہے، لہذا اس کا حکم بدعت کا ہے. جی. اب ایک ہوتی ہے جو ہمارے یہاں نظر و نیاز ہوتی ہے، تو یہ حرام ہے. یہ نظر عبادت ہے، اور نظر لغیر اللہ عبادت لغیر اللہ کے قائم مقام ہے. جس طرح غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی نظر بھی حرام ہے. صحیح بات. اور اس میں کوئی فقہا کے درمیان اختلاف نہیں. ہمارے زمانے کے جو بعض بدعتی ہیں وہ اس میں اختلاف کرتے ہیں اور اس میں تعویلیں کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام کو اس طرح بہکاتے ہیں کہ کیا آپ کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. تو بسم اللہ تو فاتحہ ہی کی ایک آیت ہے، تو ایک آیت پڑھ کے آپ کھائیں گے تو جائز ہوگا، اور دو پڑھ لیں گے تو ناجائز ہو جائے گا. یہ ان کی وہ حماقت ہے جو شیطان ان کو سکھاتا ہے. بسم اللہ پڑھ کر ہم اس لیے کھاتے ہیں کہ رسول اکرم نے ہمیں بے شک بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا حکم دیا ہے. مسنون عمل ہے. اور یہ ہے کہ فاتحہ پڑھ کے کھانے کا حکم رسول اکرم نے نہیں دیا، نہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، نہ امام دین نے بتلایا. اس لیے یہ بدعت ہے. اس لیے وہ بدعت نہیں ہے کہ اس پر قرآن پڑھ دیا آپ نے، نہیں، اس لیے بدعت ہے کہ یہ طریقہ رسول کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے. سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بدعت ہوا ہے. قرآن پڑھنے کی وجہ سے بدعت نہیں ہوا، لیکن آپ نے قرآن کو غلط جگہ پڑھا. تو قرآن کو غلط جگہ کسی مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے جو مقصد رسول اکرم نے حاصل کرنے کے لیے نہیں قرآن کو استعمال کیا، تو بدعت کے درجے میں ہوگا. جی. نظر عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی درست ہے، غیر اللہ کی عبادت حرام ہے، شرک ہے. شرک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب یہ بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کہتے ہو نہیں بکری کس کی ہے، منا کی بکری ہے، یہ بکری کس کی ہے، فلاں کی بکری ہے، کسی کا نام رکھ دیتے ہیں بچوں میں کہ یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے. تو یہ جائز ہے تو وہ بھی جائز ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق ہے. منا کی بکری ہم بیچ دیتے ہیں، لیکن اگر بڑے پیر صاحب کے نام پر کوئی بکری چھوڑی ہوئی ہے ہمیں، تو کوئی کتنے ہی پیسے دے ہم نہیں بیچتے. نہیں بیچتے، اپنے آپ کو بیچ دیں گے، بکری کو نہیں بیچیں گے. ان کی نظر کر دی ہے. بالکل. اور نظر میں ہاتھ ڈال کر کسی اور کو دے دینا، ہاں، یہ ان کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کا وبال ان کے گھر میں، ان کے بچوں پر، ان کے کاروبار میں، ان تمام میں آ جائے گا. یہ عقیدہ ہے ان کا. بزرگان دین کی جو نظر یہ کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے محرم میں
نظر نیاز کی جاتی ہے تو اس لیے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی نظر عنایت رہے گی ہمارے اوپر، ہمارے گھر پر ان کا سایہ رہے گا اور ان کی توجہ رہے گی، بچے بیمار نہیں ہوں گے، کاروبار میں برکت ہوگی اور یہ ہوگا۔ وہ ایسے ہی تمام بزرگوں کی 11ویں ہو 12ویں ہو اور جو الگ الگ مہینوں میں بلکہ ہر ہفتے جو بڑے بڑے پیروں کی نیازیں ہوتی ہیں اور یہ عرس جو ہوتے ہیں وہ نیاز ہی کی ایک قسم ہے، تو یہ سب حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام جس پر پکارا گیا۔ اب یہ اس میں ایک اور دھوکہ دیتے ہیں کہ ذبح کے وقت پکارا جائے تب حرام ہوتا ہے، اس سے پہلے پکارا جائے تو حرام نہیں ہوتا۔ کیا اگر کسی بکری کو آپ کسی غیر اللہ کے لیے، کسی بت کے لیے، کسی صنم کے لیے چھوڑ دیں اور ذبح کرتے وقت اس میں بسم اللہ واللہ اکبر کہیں تو ان لوگوں کے نزدیک وہ جائز حلال ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں ہندوستان میں اب بھی، پاکستان کا پتہ نہیں، اب بھی جو دیہات کے علاقے ہیں جہاں دین بہت کم ہے، تعلیم بہت کم ہے، تو ہمارے یہاں زیادہ تر ٹھاکر لوگ اپنے میلوں کے موقع پر، مڑھی پر اور وہ ان کے جو مندر ہوتے ہیں ان پر بلی چڑھاتے ہیں۔ صحیح بات ہے جی۔ تو یہی بدعتیوں کے جو مولوی ملا ہیں یہ جاتے ہیں، انہی سے کٹواتے ہیں وہ، اور یہ بسم اللہ پڑھ کے کرتے ہیں اور اس کی سری اور پائے کیا کیا چیزیں لے کر آتے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو صرف بلی چڑھا کر چھوڑ دیتے ہیں، یہی لوگ اس کو کھاتے ہیں، جو سراسر حرام ہے اور ایسے حرام ہے جیسے خنزیر حرام ہے۔ بے شک یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ہندوستان میں کہ آپ نظر و نیاز میں کرتی تو نہیں ہے لیکن محلے سے آتا ہے تو کیا کریں، تو نہ کھائیں، بالکل نہ کھائیں، حرام ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی مداحنت نہ برتی جائے، بلکہ ان لوگوں کو منع کر دیا جائے اور یہ کہا جائے جو تہوار ہم کرتے ہیں اس میں آپ ہمیں بھیجیے، ہم آپ کو بھیجیں گے۔ بالکل عید کرتے ہیں، بقرعید کرتے ہیں تو اس میں تحفے، تحائف، کھانا جو کچھ بھی تو آپ ہمارے یہاں بھیجیے، ہم آپ کے یہاں بھیجیں گے۔ باقی جو ہم نہیں کرتے اس میں کوئی بھی چیز ہمارے یہاں نہ بھیجی جائے، اور یہ کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے، ہم اس کو درست نہیں سمجھتے، آپ لوگ درست سمجھتے ہیں، آپ لوگ جو چاہو کرو، لیکن ہم درست نہیں سمجھتے، لہذا ہمارے یہاں نہ بھیجا جائے۔ آپ کہہ دیں گے تو ایک دن کی کڑوی بات زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے بار بار کی گھٹن سے۔ صحیح بات۔ بلکہ یہ لوگ پھر یہ بھی کہنے لگتے ہیں ارے میاں سب ایسی باتیں ہیں، کھانے کے لیے کھا لیتے ہیں، حلال ہے اور کرنے کے لیے حرام ہے جی، پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ یہاں پوائنٹ ہے، یہ سن لیجئے، یہ نہ 11ویں کریں نہ 12ویں کریں، کھا لیں گے، نہ نیاز کریں نہ فاتحہ کریں، لیکن ان کو بھیج دو تو کھا لیں گے، کھا لیتے ہیں جی ہوشیار۔ ایک تو اصرار کر کے کھلاتے ہیں، بعد میں تانے دیتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں۔ صحیح بات، تو ایک تو کھانا وہ حرام، بالکل، دوسرے مقصد اس سے یہ کہ بعد میں ہمیں یہ تانے دیں اور ہمیں بے عزت کریں، تو ایسا کھانا کھانے سے کیا نہیں فائدہ ہے؟ حرام ہے، حرام ہی سمجھیں اور اس سے بچیں پورے طریقے سے۔ بالکل صحیح ہے، جزاک اللہ آپ نے میلاد کے سلسلے میں بھی، میلاد سے مطلب تو یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر ولادت کے ساتھ آپ کی احادیث، آپ کے خصائل، عادات، فرامین وغیرہ سنائے جائیں۔ صحیح، لیکن اب میلاد نام ہو گیا ہے بدعتیوں کے ایک خاص تہوار کا، گھروں میں کیا جاتا ہے، اس کے بلاوے دیے جاتے ہیں باقاعدہ، اور اس پر جب وہ جیسا آدمی ہوتا ہے، کوئی آدمی بتاشے بانٹتا ہے، کوئی بڑے بتاشے بانٹتا ہے،
اور کوئی لڈو بانٹتا ہے، کوئی مختی بانٹتا ہے اور کوئی امرتی بانٹتا ہے، تو جیسا نذرانہ ملنے والا ہوتا ہے یہ میلاد خواہ جو ہوتے ہیں اسی اعتبار سے 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ پڑھتے ہیں. آخر میں وہ سب لایا جاتا ہے، بتاشے ہو، نقطی ہو یا امرتی ہو، اور اس پر پھر وہ فاتحہ لگاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں پنجاب پڑھنا. وہ ہے تو جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ نہیں، وہ پنچایت ہے. 5 آیت، 5 آیتیں پڑھتے ہیں قرآن شریف کی الگ الگ. تو اس کو اب جاہل لوگ ہیں سب، یہ میلاد خواہ لوگ، یہ سب میلاد، یہ اکثر تو جاہل، کوئی عالم تو ہوتا نہیں ہے، تو اس کو پنجاب کہتے ہیں ہمارے یہاں، کہ پنجاب پڑھا جائے گا پنجاب، اور اس کو تبرک مان کر بانٹا جاتا ہے اور لوگ گھروں میں لاتے ہیں اور بچوں کو کھلاتے ہیں، اور اس سے یہ عقیدے رکھتے ہیں کہ اس میں شریک ہونے سے بڑا ثواب ملتا ہے اور گھروں میں خیر و برکت رہتی ہے، بچے بیمار نہیں ہوتے ہیں، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے. تو سب یہ بدعقیدگی ہے، اندھ وشواس اور بدعقیدگی پھیلانے کے لیے. اور آج تو میلاد کی یہ مجلسیں سنت اور اہل سنت کے خلاف تبرع بازی اور نفرت پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. بچ کر رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی تعلیمات بیان کرنا، کسی عالم کو بلائیے اور گھر میں ان کا واعظ کہلوائیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچی حدیثوں کو سنائیں. اور میلاد میں جو کچھ سنایا جاتا ہے اس میں 90% موضوع، من گھڑت، خرافات، قصے، کہانیاں، مبالغہ آرائیاں، واہیات، خرافات سب ہوتا ہے. جتنی بھی کتابیں ہیں میلاد کی مشہور ہے، میلاد گوہر ہے، میلاد سعید ہے، میلاد اکبر ہے، میلاد وارسی ہے. تو یہ ابھی نئے میلاد بھی آ گیا. ایک میلاد زندہ شاہ مدار بھی چلتا ہے. تو یہ سب کتابیں جھوٹ کا پلندہ ہے. ان کا سننا، پڑھنا یہی ناجائز ہے. چاہے جائے کہ اس کو سنا کر اور لوگوں کو اس سے ثواب حاصل ہوگا، ہرگز ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا عذاب ہوگا. اللہ کے رسول کا نام لے کر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جھوٹی باتیں جو جھوٹوں نے گڑھی ہے اور اللہ کے رسول کی طرف لگا دی ہے، وہ بیان کر کے سنا کے کوئی ثواب حاصل نہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. احسن اللہ علیکم، جزاک اللہ خیر. یہ تھے فضیلت شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی. بریلی شہر میں ایک عرصہ گزارا اور اس طرح ڈیٹیل سے خوبصورت جواب میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں سننے کو ملتا اگر ہم کہیں اور سے تلاش کرتے. اللہ شیخ کی عمر دراز فرمائے. شیخ عبد الکریم مدنی حفظہ اللہ کا ایک ٹی وی ہے یوٹیوب پر ہی، کریم ٹی وی کے نام سے. یہاں لنک میں آپ کی خدمت پہ پیش کر دیتا ہوں، اسے بھی دیکھنا شروع کر دیجئے اور سبسکرائب کیجئے. آپ حضرات سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ محرم کی رات ہو، چاہے وہ 12 وفات ہو، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہوں یا 13 تیجی اور مرنے کے بعد 40واں قل اور پھر وہ جو برسیاں ہیں یا عید میلاد النبی ہے، یہ جتنے بھی جشن ہیں جن کا تعلق اسلام میں نہیں ہے، اس پہ اگر کوئی خوشی منا کر آپ کے یہاں کسی بھی طرح کا تحفہ اور کھانا بھیجتا ہے تو وہ آپ کے لیے اس لیے اس کو استعمال کرنا یا اس کو قبول کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں انہوں نے ایک نئی چیز کی ایجاد کی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا، کسی نے بھی کوئی بھی شخص ایسا کام کرتا ہے لیس علیہ امرنا فہو رد، اس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ رد ہے، مردود ہے، قابل قبول ہرگز ہرگز نہیں ہے. لہذا آپ ایک مرتبہ جیسے شیخ نے فرمایا منع کر دیں، دروازے پر دستک دیں تو آپ کہیں بھائی آپ کا اہلا و سہلا، آپ آ سکتے ہیں، کل آپ لے کر آ جائیے گا، پرسوں آپ لے کر آ جائیے گا.
اتوار کے دن آپ ہمیں کھلا لیجئے گا, ہماری دعوت کر دیجئے گا, لیکن آج کے دن چونکہ آج عید میلاد النبی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے منانے کا کوئی اہتمام ثابت نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کی اس خوشی میں برابر کے شریک نہیں ہو سکتے. اور اگر آپ شریک ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو گناہ اور شر پسندی کے جو کام ہیں ان میں آپ کا ان سے کھانا لے لینا, آپ کا ان کو ہنس مل کر ان کے ساتھ شریک یا ان کو چندہ دے دینا. ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میں چندہ دے دوں, نہیں بھائی, نہ چندہ دیں نہ کسی طرح کا تعاون کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا تعاون آپ کے لیے اللہ کے یہاں ثواب اور تقرب حاصل کرنے کا سبب نہیں بنے گا بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نشریات کو, ہماری نشریات کو لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے اور آپ اور ہم مل کر اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے اس طرح کی جو آڈیوز ہیں یا ویڈیوز ہیں ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العالمین آپ اگر کسی کے بعد بھیجیں گے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات اور میری اور آپ کی ہو جائے نجات. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.